رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف بڑائی بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو پیدا فرمایا، بعدہ درود و سلام نازل ہوں احمد مجتبی خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو نازل فرما کر اپنے اس دین مبارکہ مطہرہ و مقدسہ کی تکمیل فرمائی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین جمعہ، میرے اسلامی بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں، چھوٹے چھوٹے میرے پیارے بچوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں سورۃ البقرہ کی چند آیتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ ہوگا انسانیت کی تیسری قسم۔ انسان ہونے کے اعتبار سے انسانوں کی کئی قسمیں ہیں، لیکن آج کے خطبہ جمعہ میں انسانیت کی تیسری قسم، جس قسم کو لفظ منافق سے جانا جاتا ہے۔ انسان کے تین گروہ، ایک مومن ہے، مسلمان ہے، دوسرا کافر ہے اور تیسرا منافقین ہے۔ اور یہ جو انسانیت کی تیسری قسم ہے، منافقین کی قسم، یہ سب سے خطرناک قسم ہے، سب سے ڈینجر قسم ہے، اور اسلام کو سب سے زیادہ، مسلمانوں کو، اسلام کو، اس دین اسلام کو سب سے زیادہ اگر نقصان پہنچا ہے تو انسانیت کی تیسری قسم منافقین سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ میں قرآن کے پہلا پارہ اور پہلے رکوع میں انسانیت کی جو دو قسمیں ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور قرآن میں جہاں پر بھی الف لام میم، ہا میم، عین سین قاف، کاف ہا یا کاف ہا، اسی طریقے سے یاسین، قاف، اس طرح کے جو الفاظ ہیں قرآن کے شروع میں، سورت کے شروع میں، ان حرفوں کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو حروف ہیں، ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے اور اس کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ جیسے لکھا جاتا ہے ویسے ہی پڑھا جاتا ہے، اور کسی بھی مفسر نے، کسی بھی مترجم نے ان کا ترجمہ نہیں کیا ہے۔ اس کا ترجمہ کیوں نہیں کیا ہے؟ اسی لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ترجمہ نہیں کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کا ترجمہ کیوں نہیں کیا، اس کا ترجمہ اپنی امت کو کیوں نہیں بتایا؟ اس کا جواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لفظ کا، ان حروفوں کا ترجمہ نہیں بتایا، تو اللہ کے نبی نے بھی اپنی امت کو نہیں بتایا۔ ایک سوال اور یہ پیدا ہو سکتا ہے، اس کا جواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب تھا،
آپ غیب کی باتوں کو جانتے تھے، اللہ کے نبی کے پاس علم غیب تھا، آپ غیب کی خبروں کو جانتے تھے، اگر یہ مان لیے کہا جائے کہ غیب کی خبریں آپ جانتے تھے، آپ کے پاس علم غیب تھا اور اس لفظ کا ترجمہ آپ کو معلوم تھا، لیکن آپ نے اپنی امت کو نہیں بتایا، آپ نے چھپا لیا، آپ نے اپنی امت کو نہیں بتایا، تو اس آیت کا پھر کیا ہوگا؟ جس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اے نبی، اے میرے رسول، ہم نے جو کچھ آپ پر نازل کیا ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے، اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ نے رسالت کا، نبوت کا حق ادا نہیں کیا۔ کیا ایک نبی ایسا کر سکتے ہیں؟ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے کیا اللہ کے پیغام کو چھپا سکتا ہے ایک نبی؟ اور عرفات کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے اللہ کے نبی، اے میرے حبیب، آج کا دن جو ہے یہ دین مکمل ہونے کا دن ہے، آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اس دین کے اندر اب کوئی کمی اور زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، دین مکمل ہو گیا ہے۔ اور اسی وقت صحابہ اکرام سے اللہ کے نبی نے یہ شہادت لی، یہ گواہی لی کہ اے میرے صحابہ، کیا میں نے دین کو تم تک پہنچا دیا ہے؟ کیا میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے؟ کیا میں نے رسالت کا حق ادا کر دیا ہے؟ کیا میں دین میں سے کسی بات کو چھپایا تو نہیں؟ شریعت کی کوئی بات اپنے پاس رکھا تو نہیں؟ صحابہ اکرام نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، نبوت کا حق ادا کر دیا ہے، آپ نے کچھ چھپایا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، یہ میرے صحابہ ہیں، یہ میری امت کے لوگ ہیں جو گواہی دے رہے ہیں کہ میرے نبی نے تمام کچھ پہنچا دیا ہے۔ تو نبی تو چھپا نہیں سکتے، نبی اپنے پاس کچھ رکھ نہیں سکتے، شریعت کی جو بھی باتیں ہیں وہ اپنی امت تک پہنچانا ہے، ضروری ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، اگر علم غیب ہوتا تو پھر نبی ضرور بتاتے۔ الف لام میم اس کا ترجمہ نہیں ہوتا، بس پڑھا جاتا ہے، کسی بھی مفسر نے، کسی بھی ترجمہ کرنے والے مترجم نے یہ جو حرف ہے الف لام میم ان کا ترجمہ نہیں کیا ہے، الف لام میم کے نیچے الف لام میم ہی لکھا رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے، اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، اس کتاب کے، اللہ کی کتاب ہونے میں، کلام اللہ ہونے میں، اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو آدمی اس قرآن کے اندر شک کرتا ہے اور یہ تذبذب میں رہتا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے یا نہیں ہے، تو اس کا ایمان مکمل نہیں۔ بڑے بڑے علماء کرام لکھتے ہیں کہ جس آدمی نے صرف یہ جان لیا یہ قرآن صرف نیچے درجے کی کتاب ہے تو اس کا بھی ایمان مکمل نہیں، وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمان کا تو عقیدہ یہ ہونا چاہیے، مسلمان کا تو ایمان یہ ہونا چاہیے کہ یہ قرآن سب سے اونچی کتاب ہے، قرآن سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن سب سے اونچی اور سب سے بھاری کتاب ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اس کتاب کے اندر ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اور متقیوں کے لیے ہدایت ہے، پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ سیدھا راستہ قرآن بتانے والا ہے اور ایسے لوگوں کو بتائے گا جن کے پاس ایمان ہوگا، جو متقی ہوگا، جس کے اندر پرہیزگاری ہوگی،
جو تقوی اختیار کرتا ہوگا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوگا، ایسے لوگوں کو یہ قرآن سیدھا راستہ دکھانے والا ہے، یہ قرآن ہمیں جنت کا راستہ بتانے والا ہے، یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اور کہا کن کے لیے ہدایت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب سے کیا مراد ہے؟ غیب کسے کہتے ہیں؟ ہم نے جنت کو نہیں دیکھی، ہم نے جہنم کو بھی نہیں دیکھی ہے، نہ اللہ کو ہم نے دیکھا ہے، نہ ہم نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، نہ جنت ہم نے دیکھی ہے، نہ ہم نے جہنم دیکھی ہے، لیکن تب بھی ہمارا ایمان ہے، تب بھی ہم مانتے ہیں کہ جنت ہے، جہنم ہے، تب بھی ہم مانتے ہیں کہ ہمارا پروردگار عالم ہے، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا خالق ایک ہے، ہمارا مالک ایک ہے۔ ہم تب بھی یہ تصور کرتے ہیں، تب بھی ہم مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی موت کو پیدا کیا ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی کا مالک ہے، موت و حیات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ہم ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ کہا جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو لوگ نماز قائم رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو مال دے رکھے ہیں ان میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ مال انسان کماتا ہے، انسان محنتیں کرتا ہے، انسان کوششیں کرتا ہے، انسان کی محنت ہوتی ہے، انسان کی کوشش ہوتی ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندو ہم نے تمہیں جو مال دیا ہے، اگر تم مالدار ہو، تمہارے پاس اتنا مال ہے، تمہارے پاس اتنی طاقت ہے کہ غریبوں کو کھلا سکتے ہو، پلا سکتے ہو، تو تمہارے پاس جو بھی غریب آتے ہیں آپ ان پر صدقہ کیجئے، آپ ان کو دیجئے، آپ ان کی مدد کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی بنا دیکھے اللہ پر ایمان ہے، بنا دیکھے ہم اپنی نبی سے محبت کرتے ہیں، اور اتنی محبت کرتے ہیں اور اتنی محبت ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنے آپ سے، اپنے ماں باپ سے، تمام لوگوں سے، پوری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے نہ لگ جائے، تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو ہم اپنی نبی سے محبت کرتے ہیں اور بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ تو نبی کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن نبی سے محبت ہے، اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن اللہ سے ہمیں محبت ہے، اللہ کو ہم ایک مانتے ہیں، اللہ کو ہم ایک جانتے ہیں۔ تو کہا غیب پر ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کے بعد نماز قائم کرتے ہیں، اس کے بعد پھر کیا کہا جو مال دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ صفت، یہ نشانیاں جس کے پاس موجود ہے، جس انسان کے پاس موجود ہے، اللہ کے جس بندے کے پاس موجود ہے، وہ بندہ اس قرآن سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ یہ قرآن ایک روشنی کی طرح کام کرتا ہے، ان کو راہ دکھاتا ہے، ان کو سیدھا راستہ بتاتا ہے، ان کو فائدہ پہنچاتا ہے یہ قرآن۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف جو بھی کچھ نازل کیا، آپ کے رب نے جو کچھ آپ کے اوپر نازل کیا، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے اس دنیا کے اندر، جتنے بھی نبی آئے، ان تمام نبیوں کے اوپر جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا ہے، جیسا کہ قرآن میں صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیفے نازل کیے، صحیفے دیے۔ تو جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر آئے
جتنے بھی پیغمبر اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، ان تمام پیغمبروں کو کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا، کچھ نہ کچھ اس کے اوپر نازل کیا۔ تو کہا اے اللہ کے نبی، آپ کے اوپر جو کچھ اتارا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر آئے ان تمام نبیوں کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں، ان کے اوپر جو نازل ہوا ان کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے دن پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کے دن سے مراد کیا ہے؟ قیامت کے دن مراد ہے، یعنی قیامت کے دن پر بھی ایمان ہے، یعنی ایک دن ایسا ہوگا، ایک دن ضرور قیامت آنے والی ہے، ایک دن ضرور بھی ضرور قیامت آئے گی، قیامت آ کر کے رہے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی، لیکن قیامت آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ اللہ تعالیٰ بارش کو نازل کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ اللہ جانتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے، آج کے دور میں ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی ہے، میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ اس کے ذریعے، مشینری چیز کے ذریعے سے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے یہ پتہ لگا لیا جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، یہ لگا لیا جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اتنی ترقی کے باوجود بھی یہ نہیں بتا سکتا ہے وہ لڑکا کالا ہے یا گورا ہے، یا وہ بعد میں چل کر کے کب مرے گا، کہاں جیے گا، کتنے دن زندہ رہے گا، وہ اچھا انسان بنے گا یا برا بنے گا، کسی کو نہیں معلوم ہے۔ یعنی ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، انسان کل کیا کرے گا، کل کہاں کمائے گا، کل کہاں کھائے گا، یہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ کل اس کو زندگی ملے گی یا نہیں ملے گی یہ نہیں معلوم ہے۔ آج ہم اور آپ مسجد میں جمع ہیں، نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، گھر جا کر کے کھانا کھا پائیں گے یا نہیں پائیں گے یہ کوئی نہیں بول سکتا ہے۔ یہاں سے نکلیں گے، کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں گے، پانی لے کر کے بیٹھیں گے، ہاتھ دھل کر کے بیٹھیں گے، لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ کیا کھانا پورا کھا لیں گے۔ اسی طریقے سے کتنے واقعات ایسے ہوئے، کتنے ایسے واقعات ہوئے، ہم نے سنا ہے بہت سارے ایسے لوگ انتقال ہوئے جو ہاتھ دھل کر کے بیٹھ چکا تھا، دسترخوان پہ بیٹھ چکا تھا، لیکن ان کو اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہ آدمی مر گیا، وہ آدمی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ میں مرنے والا ہوں، اسے کیا معلوم تھا کہ میں کھانا کھا سکتا ہوں یا نہیں کھا سکتا ہوں، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ رخصت ہو گیا۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمیں یہ پیغام دے کر کے گیا، ہمیں یہ میسج دے کر کے گیا کہ لوگوں تمہیں بھی ہوش میں آنا چاہیے، تمہیں بھی غفلت کی چادریں اتار کر کے پھینکنے ہوں گے، ہوش میں آنا ہوگا۔ ہم نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، اس طرح کے واقعات کو سننے کے بعد ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں، ہم بھی اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، تبھی تو ہمارا کام ہوگا، ورنہ ہم آخرت میں پچھتانے کے سوا ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ افسوس کرنے سے اور جہنم میں پہنچ جانے کے بعد افسوس کرنے سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ وہاں اگر اللہ رب العالمین سے چانس مانگیں گے، اللہ رب العالمین سے کہیں گے کہ اللہ ہمیں دوبارہ چانس دے دے، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کلا، ہرگز نہیں، تمہیں دنیا کے اندر دوبارہ نہیں بھیجا جائے گا۔ آج تمہیں افسوس کرنے سے کیا فائدہ، آج تمہیں پچھتانے سے کیا فائدہ، آج تم افسوس کرو، پچھتاؤ، لیکن تم کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ کلا، اللہ تعالیٰ کہے گا ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلها، ارے تمہارا تو ایک جملہ ہے، تمہارا تو ایک بات ہے، یعنی صرف تم بولتے ہو، بولنے کے بھر ہو، بس تم جاؤ گے دنیا کے اندر، پھر وہی کام ہوگا، وہی کرو گے جو تم کچھ کرتے تھے، اسی لیے تم کو اب چانس نہیں دیا جائے گا۔ آج ہماری زندگی صحیح سلامت ہے، آج ہم تندرست ہیں، آج ہم مضبوط ہیں، آج ہم صحیح سالم ہیں، تو ہمیں اس تندرستی کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمیں نماز پڑھنے پڑے گی، ہمیں نیک کام کرنے ہوں گے،
मेरे भाइयों, मौत कब आ जाएगी किसी को नहीं मालूम। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, इंसान कल क्या करेगा ये नहीं मालूम। उसके बाद मौत के बारे में अल्लाह ताला ने कहा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, अरे इंसान कहाँ पैदा हुआ कहाँ मर जाएगा ये किसी को नहीं मालूम। आदमी पैदा हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, सऊदी में चला गया, वहाँ पे मर के आ गया। इंसान को ये नहीं मालूम कहाँ मर जाएंगे, कहाँ मौत आएगी ये नहीं मालूम। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा ऐनमा तकून युदरिकुमुल मौत, तुम जहाँ कहीं पर भी रहोगे तुम्हें मौत आएगी। तुम किसी भी कोने में पहुंच जाओ, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, दुनिया के किसी खित्ते में पहुंच जाओ, आप ये सोचो कि हिंदुस्तान में मौत आती है, पाकिस्तान चले जाएं, वहाँ मौत नहीं आएगी, मौत वहाँ पर भी पहुँच जाएगी। आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में मौत आती है, चलो और जगह चले जाते हैं, सऊदी अरब चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं, वहाँ पर मौत नहीं आएगी, लेकिन मौत वहाँ पर भी आकर के रहेगी। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स का मौत का मजा चखना है। जो इस दुनिया के अंदर आया है उसको जाने पड़ेगा, जो इस दुनिया के अंदर आया है उसको एक दिन जाना होगा। ये खुशफहमी में मत रहो कि हमें मौत नहीं आएगी। किसी भी कोने में चले जाओ, अल्लाह ताला कहता है तुम्हें मौत आएगी, मौत तुम्हें आकर के पहुंच करके रहेगी, तुम्हारे पास मौत आएगी। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामति फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह ने कहा क़यामत का दिन होगा, तुमको पूरा बदला दिया जाएगा, तुमको पूरा बदला दिया जाएगा। तुम्हारे साथ जुल्म नहीं होगा, तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं होगी, तुम्हारे साथ इंसाफ किया जाएगा। तुमने अगर राई के बराबर भी नेकी की होगी तो तुमको दिखा दिया जाएगा, और तुमने बुराई अगर जर्रा बराबर राई के बराबर भी बुराई की होगी तो वो बुराई भी तुम देख लोगे। यानी तुम्हारे नामाए आमाल में सब नोट होगा, तुम्हारे नामाए आमाल में लिखा होगा। अल्लाह ताला कहेगा इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ़्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा, आए मेरे बंदो तुम अपनी किताब को पढ़ लो, तुम्हारी ये किताबें हैं, ये रजिस्टर तुम्हारे हैं, तुम पढ़ लो, तुम अपनी किताब को पढ़ लो, तुमने क्या क्या नोट किया है, तुमने क्या क्या नोट चढ़ाया है, तुम्हारी नेकी ज़्यादा है, तुम्हारी बुराई ज़्यादा है, तुम पढ़ लो, तुम ही खुद जान लो। दे देगा किताब हाथ में, अल्लाह ताला कहेगा पढ़ो, तुम्हारे काले करतूत हैं या तुम्हारे नेक अमाल है, जो कुछ भी है तुम्हारे इसी में नोट है, इसी ये नोटबुक है, इसमें सब कुछ नोट है, इसमें लिखा हुआ है। तो अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन पूरा बदला दे देगा। उसके बाद अल्लाह ने कहा कि जिसको जहन्नम से बचा लिया गया और जिसको जन्नत में दाखिल कर दिया गया, जिस आदमी को जहन्नम में जाने से अल्लाह ताला बचा लिया, अपने आप को बंदा बचा ले और अपने आप को जन्नत में ले जाए। कहा जिसको जन्नत में ले गया, जिसको जन्नत में दाखिला नसीब हो गया, जन्नत में दाखिल हो गया, फ़क़द फ़ाज़ा, तो वो कामयाब है, वो कामयाब है, वो सक्सेसफुल इंसान है। लेकिन हमारी नज़रों में कामयाब वो है, आज दुनिया की नज़रों में कामयाब वो है जिसके पास आलिशान महल हो, जिसके पास आलिशान बंगला मौजूद हो, जिसके पास आलिशान गाड़ियाँ मौजूद हो, जिसके पास धन और दौलत हो, दौलत की फरावानी हो। आज दुनिया उसे बहादुर भी कहती है, आज दुनिया उसे बहुत होशियार और चालाक भी जानती है, कामयाब भी जानती है। लेकिन मेरे भाइयों, गाड़ी मौजूद है, नमाज नहीं है, गाड़ी मौजूद है लेकिन रोज़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है, नेक काम कुछ भी नहीं है, नेकी कुछ भी नहीं करता है, तो अल्लाह की नज़रों में ये गाड़ी कोई कामयाबी नहीं है, ये बंगला कोई कामयाबी की निशानी और अलामत और पहचान नहीं है, कोई कामयाबी की दलील नहीं है। कामयाब तो वो होगा जिस इंसान को जहन्नम में जाने से बचा लेगा और जिसको जन्नत में दाखिल कर देगा, वही आदमी कामयाब है अल्लाह की नज़र में। हम और आप यहाँ किस लिए जमा हुए हैं? इसलिए जमा हुए हैं कि हम नमाज जुमा पढ़ करके हम ये दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, अल्लाह हमें जन्नत में जगह दे दे, अल्लाह हमें जहन्नम से बचा ले। जहन्नम से पनाह तलब करिए, जहन्नम से बचने के लिए दुआएं कीजिए। तो अल्लाह ताला ने 5 चीज़ों के बारे में कहा
کہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس علم ہے، کسی کے پاس نہیں۔ قیامت کا علم، بارش کب ہوگی اللہ کو معلوم ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کو معلوم ہے، انسان کہاں کمائے گا اللہ کو معلوم ہے، انسان کہاں مرے گا اللہ کو معلوم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ علیم خبیر، اے لوگوں سنو، یاد رکھو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے اور صحیح خبروں کو رکھنے والا ہے، یعنی صحیح معنوں میں خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کو خبر سب چیز کے بارے میں اللہ کو خبر ہے، اللہ ہی کو سب چیز کے بارے میں علم ہے۔ انسان راستے میں کون گزر رہا ہے مسجد میں بیٹھ کر کے نہیں بتا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اتنا گہرا علم ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنا معلوم ہے کہ کالی رات میں وہ پہاڑ میں چٹان میں کالی چونٹی اگر رینگتی ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور اس کو وہاں پر بھی رزق دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ کہا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی اللہ پر ایمان، نماز قائم کرنا، صدقہ خیرات کرنا، اور جو کچھ بھی نازل کیا ہے اللہ کے نبی کے اوپر اور اللہ کے نبی سے پہلے اور قیامت کے دن پر یقین رکھنا، اگر یہ باتیں ایک انسان کے پاس موجود ہے، اگر یہ نشانیاں ایک انسان ایسا کام کرتا ہے، تو اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے، فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسانیت کی پہلی قسم ہے، یعنی مومن مسلمان، اتنے دور تک اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی ناستکتا کے راستے پر چلا، یعنی اللہ کا انکار کر دیا، اللہ کے ساتھ کفر کیا، سواء اس کے لیے برابر ہے، علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، اے نبی آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، لا یؤمنون وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی ایمان نہیں لائیں گے، آپ ڈرائیے یا نہ ڈرائیے، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان میں سے کون لوگ تھے؟ ابو جہل، ابو لہب، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا تھا، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وجہ بھی بتا دیا، ریزن بھی بتا دیا کہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں کے اوپر اللہ نے پردہ ڈال دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے، دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ قرآن کا اسلوب دیکھیے، قرآن کا بیان کرنے کا طریقہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے دل پہ مہر لگائی، کان پہ مہر لگائی، لیکن جب آنکھ کی باری آئی تو پردہ لگا دیا، پردہ ڈال دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دروازے کو بند کر لیجئے، لیکن مسجد میں اگر ہو ہلہ ہوگا، مسجد میں اونچی آواز سے باتیں ہوں گی تو باہر والا سن سکتا ہے، اسی لیے نہ سننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی تاکہ سن نہ سکے۔ دلوں سے سنا جاتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے دل و دماغ حاضر رکھ کر کے سنو، تو آدمی دل سے اور دماغ سے یعنی کان سے سب سے سنتا ہے، اسی لیے دل کے اندر اور کان کے اندر مہر لگا دی۔ لیکن آدمی آنکھ سے دیکھتا ہے، پردے کے پیچھے کیا ہے، مسجد میں دروازے کو بند کر لو، وضو خانے میں کون بیٹھا نہیں معلوم چلے گا، تو جہاں دیکھنے کی بات تھی اللہ تعالیٰ نے پردہ لگا دیا، یعنی کسی طرح یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، حق بات قبول ہی نہیں کریں گے۔
نہ سنیں گے نہ دیکھیں گے، کبھی بھی اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، اللہ کو ایک تسلیم نہیں کریں گے، اسلام کو نہیں مانیں گے، اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور جب ایمان نہیں لائے گا تو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اللہ تعالیٰ نے کہا دردناک عذاب ان کے لیے تیار کیا ہے۔ یہ دوسری قسم کافروں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اب منافقین کا تذکرہ کر رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، تم میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے، تم میں سے بعض لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہیں گے ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، وما هم بمؤمنین، لیکن ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ مومن نہیں، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ یخادعون اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتا ہے، آمنو، اور مومنوں کو بھی دھوکہ دینا چاہتا ہے، یعنی مسجد میں نماز بھی پڑھے گا، سلام بھی کرے گا، اور آپ کو دھوکہ دے گا کہ میں بھی مسلمان، لیکن اس کا دل مسلمان نہیں، اس کے اندر مسلمان نہیں، یعنی صرف چکمہ دینے کے لیے، صرف دھوکہ دینے کے لیے مسجدوں میں نماز پڑھیں گے اور آپ ہی کو نقصان پہنچائیں گے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وما هم بمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ مومن نہیں ہے۔ وما يخدعون الا انفسهم، یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں دھوکہ دے رہا ہوں اللہ کو، یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں دھوکہ دے رہا ہوں مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے در حقیقت وہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہے۔ وما یشعرون، یہ ان کو معلوم نہیں، ان کو خیال ہی نہیں، شعور ہی نہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے دل میں بیماری ہے تو مزید اس کی بیماری کو اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا، یعنی ان کے دل میں نفاق ہے، اس کے دل میں کفر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بیماری سے مراد کیا ہے؟ کفر، نفاق، یعنی اس کے کفر کو، اس کے نفاق کو اللہ تعالیٰ نے اور مزید بڑھا دیا۔ میرے بھائیوں، منافقین کون لوگ ہوتے ہیں؟ منافقین کی کیا صفت ہے، کیا نشانی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا آیت المنافق ثلاث، منافقین کی 3 علامت ہے، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اگر یہ تینوں نشانیاں، اگر یہ تینوں علامتیں اگر ہمارے پاس موجود ہے تو ہم بھی منافق ہو سکتے ہیں، ہم بھی منافق ہو سکتے ہیں، ہماری نمازیں بیکار ہو جائیں گی، ہماری نمازیں بیکار ہو جائیں گی اگر ہم منافق ہیں تو۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، اور امانت اگر رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت کرے گا۔ یعنی یہ 3 نشانیاں اگر کسی انسان میں موجود ہے تو وہ پکا منافق ہے۔ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں، 3 نشانیاں ہیں، 3 پہچان ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، اگر ہم میں سے کوئی جھوٹ بولتا ہے تو وہ منافق ہے، اور منافق کی نماز، روزہ، جو بھی کام کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اس کو برباد کر دے گا اللہ تعالیٰ نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو منافق ہوگا اس منافق کو جہنم کے سب سے نچلے حصے میں رکھے گا، سب سے نچلے جہنم کے طبقہ ہوگا، اسی نچلے طبقہ میں اس کو رکھا جائے گا۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور وہ منافق کل قیامت کے دن یعنی جہنم کے اندر پہنچ جانے کے بعد پھر وہ اپنے آپ کو مددگار ثابت نہیں پائے گا، یا کسی کو مددگار کے لیے وہ نہیں پائے گا، کسی کو بچانے والا نہیں پائے گا، منافقوں کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں کہا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا، منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، چال چلتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ میں اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُوَ خَادِعُهُمْ، ارے وہ جس دھوکے میں پڑ کر کے
جس بیوقوفی میں پڑھ کر کے یہ سمجھتا ہے، یہ تصور کرتا ہے، یہ خیال کرتا ہے کہ میں اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں، ارے اسی دھوکے کا اللہ تعالیٰ بدلہ دینے والا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو قاموا کسالى، بڑی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، لوگوں کے دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتا ہے، مسجدوں میں آتا ہے اس لیے کہ وہ ایک مومن بھائی، ایک مسلمان جو پکے سچے ہیں، وہ ان کو بھی مسلمان سمجھے، ان کو بھی اپنا بھائی سمجھے، یعنی مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اس کے بعد کیا، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور منافق جو ہوتے ہیں وہ اللہ کو بہت ہی کم یاد کرتے ہیں۔ اب ہم اپنے غریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، تو ہم کس کیٹیگری میں آئیں گے؟ کیا ہماری کوالٹی ہوگی؟ ہم منافق ہوں گے، کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے؟ ہم کس میں آئیں گے؟ کس جماعت میں، کس ٹیم میں ہماری انٹری ہوگی؟ آپ دیکھ لیں میرے بھائیوں، منافقین کے بارے میں ایک حدیث بیان کرنے کے بعد میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا، اثقل الصلاۃ علی المنافقین العشاء والفجر، منافقین کو سب سے بھاری جو نماز ہوتی تھی وہ عشاء اور فجر کی نماز ہوتی تھی۔ میرے بھائیوں، منافقین بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن جب نماز کی باری آتی، نماز کا وقت آتا تو ان کا سر بھاری ہو جاتا، ان کا سر دکھنے لگتا، ان کو ٹینشن ہو جاتا، لیکن تب بھی وہ نماز میں آتا تاکہ مسلمانوں کو دھوکہ دے سکے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک مسجد تعمیر ہوئی جس کو مسجد زرار کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقشہ کھینچا ہے، منافقین نے ایک مسجد بنوائی، وہ مسجد بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس مسجد میں مسلمان نماز پڑھنے آئیں گے اور پیچھے سے وار کریں گے، ان مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، اسلام کا خاتمہ کر دیں گے۔ یہ نیت اور یہ مقصد سے ایک مسجد بنائی تھی جس کو مسجد زرار کہتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اے نبی آپ اس میں نماز نہ پڑھیں، حالانکہ منافقین نماز پڑھنے کے لیے کہے تھے کہ اے اللہ کے نبی آپ نماز پڑھ کے مسجد کی افتتاح کر دیں گے، مسجد اسٹارٹ کر دیں گے، یعنی نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے میں پڑھ کر کے شروع کر دوں گا۔ اللہ کے نبی پڑھنا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کی، اللہ تعالیٰ کے پاس وحی بھیجی، حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا اے اللہ کے نبی آپ اس مسجد میں نماز نہ پڑھیں بلکہ اس مسجد کو ختم کر دیں، اس مسجد کو شہید کر دیں، مسجد کو گرا دیں، کیونکہ یہ مسجد بنائی گئی ہے، یہ منافقوں کی مسجد ہے اور یہ منافق مسلمانوں کو ختم کرنے کا ایک بہانہ بنا لیا ہے، ایک چال ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ منافقین ہے، سب سے خطرناک قسم ہے، انسانیت کی سب سے ڈینجر قسم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو منافق ہونے سے بچا لے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر جو بھی منافق کی صفت ہے اے اللہ ہمارے اندر سے اس کو ختم کر دے۔ اے اللہ ہمیں پکا سچا مسلمان اور پکا سچا مومن بنا۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما اور برے اعمال سے بچا۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھنا، اسلام اور ایمان کی حالت میں زندہ رکھنا اور ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر کے ساتھ ہو۔